آقا جا رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں. میرے آقا نے سب صحابہ کو بلایا. صحابہ یہ مری ہوئی بکری کا بچہ کوئی لے گا، پیسے لے کر دے دو لے جائے. صحابہ نے کہا آقا جی یہ مردار بچے کون کیا کریں گے، کسی کے کام نہیں ہے، ہم کیوں خریدیں اس کو. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کے ہاں جس طرح آپ کے ہاں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں بھی دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس دنیا میں بچ کر اللہ کو بلانے والوں یاد رکھو، ایک رہ کے اللہ کے سامنے ضرور جانا پڑے گا، ایک رہ کے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا پڑے گا، ایک نئے دن آزمائشوں کے دیر ہمارے اوپر آ جائیں گے. اس وقت سے پہلے ہم نے تیاری کر لی ہے. فرمایا کہ آواز آئی، میرے آقا متوجہ نہیں ہوئے. جبرائیل امین نے کہا آقا جی اگر آپ مڑ کر دیکھ لیتے تو آپ کے چاہنے والے سارے دنیا دار بن جاتے، مگر آپ نے نہیں دیکھا. ایسے بھی ہوں گے جو راتوں کو اٹھ کر رونے والے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو قرآن پڑھ کے رونے والے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے دین کی قرب رکھنے والے بھی موجود ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو راتوں کو اٹھ کر آپ کی امت کے لیے رونے والے بھی موجود ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حاجی عبدل وہاب صاحب قربان جاؤں ان کی محنت پر خود دیکھا ہے ان کو راتوں کو روتے ہوئے امت کے لیے رو رہے تھے. یہاں دین کا کام کیسے آئے گا، یہاں والے لوگ ہدایت والے کیسے ہو جائیں گے. خبر پہنچ جائے کسی کافروں دیتے تھے، ہم نے دین نہیں پہنچایا، کلمہ نہیں پہنچایا. کل حشر والے دن اللہ نے پوچھ لیا رب العالمین کے سامنے میں کیسے جاؤں گا. ایسے رونے والے موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے. جب تک یہ رونے والے ہیں تو اللہ کا عذاب بھی نہیں آئے گا، قیامت بھی نہیں آئے گی. جب تک یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول رہتا رہے گا. جب یہ ختم ہو گئے پھر کافر بھی نہیں رہیں گے، کوئی دنیا میں نہیں